اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فرینڈز، حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواستی کا شمار عالم اسلام کے عظیم حفاظ حدیث میں ہوتا ہے۔ آپ حضرت درخواستی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے اہل علم اور اہل تقوی میں جانے جاتے ہیں۔ خانپور کی شہرت تحریک ریشمی رومال کے حوالے سے نہ صرف بر صغیر پاک و ہند میں مقام رکھتی ہے، بلکہ یہ علاقہ اس تحریک کے مراکز میں سے ایک تھا۔ اسی خانپور کے قریب ایک چھوٹی سی بستی درخواست کہلاتی ہے، جہاں عالم اسلام کی عظیم شخصیت، یادگار اسلاف، عالم باعمل، ولی کامل، حافظ القرآن و الحدیث حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواستی ماہ محرم 1313 ہجری میں جمعۃ المبارک کے دن پیدا ہوئے۔ آپ کے والد محترم کا نام حافظ محمود الدین تھا، جو اپنے وقت کے نیک و پارسا اور صاحب تقوی افراد میں سے تھے اور صاحب نسبت تھے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد کے زیر سایہ حاصل کی اور انہی سے 9 سال کی عمر میں حفظ قرآن کریم کی سعادت حاصل ہوئی۔ ابتدائی کتب مقامی علماء کرام سے پڑھی، موقوف علیہ اور فقہ کے اسباق حضرت شیخ الہند کے مایہ ناز شاگرد حضرت مولانا عبدالغفور حاجی پوری رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھے، جبکہ سن 1918 میں دورہ حدیث کے اسباق شیخ المحدثین حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شورۂ آفاق شاگرد حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز شیخ الحدیث حضرت مولانا غلام صدیق حاجی پوری سے پڑھے اور ان کے انداز حدیث سے فیض یاب ہوئے۔ شیخ القرآن حضرت مولانا حسین علی سے قرآن مجید کی تفسیر، پھر سلسلہ قادریہ کے سرخیل اور صوفی بزرگ محمد صدیق برچونڈی کے خلیفہ مجاز حضرت مولانا غلام محمد دین پور مقیم تھے سے شرف تلمس پایا۔ حضرت درخواستی رحمۃ اللہ علیہ نے اوائل عمری میں ہی مرد قلندر کے دامن کو تھاما، ان سے تصوف سلوک کی منازل طے کی۔ آپ نے بیشتر دینی علوم کی تحصیل اپنے وطن ہی میں کر لی تھی، تاہم آپ کی دلی خواہش تھی کہ آپ مرکز علم و عرفان دارالعلوم دیوبند جائیں اور وہاں کے چشمہ صافی سے فیض یاب ہوں، علوم بھی حاصل کریں اور سلوک و معرفت کی منازل بھی طے کریں۔ انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار اپنے مرشد مولانا غلام محمد سے کیا تو فرمایا، تم دین پور ہی میں رہو، دارالعلوم دیوبند کی معروف شخصیات کی زیارت تمہیں دین پور ہی میں ہوں گی۔ کچھ عرصہ ہی گزرا تھا کہ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ دین پور تشریف لائے اور فرمایا، یہاں تو انوارات کی بارش برس رہی ہے۔ اس کے بعد بے شمار اکابرین دین پور کی تشریف لاتے رہے، جن میں حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری جیسے جبال علم شامل ہیں۔ مولانا محمد عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ کو بڑے بڑے اکابر کی زیارت اور ان سے فیض یاب ہونے کے مواقع ملے۔ آپ کو علم حدیث کے ساتھ بہت زیادہ محبت اور شغف تھا۔ ایک مرتبہ آپ مسجد نبوی میں پہنچے، احادیث پڑھ رہے تھے۔ ایک عرب پاس بیٹھا سن رہا تھا اور محفوظ ہو رہا تھا۔ اس نے آپ سے اتنی احادیث زبانی سنی تو بولا، جس نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حافظہ دیکھنا ہو وہ شیخ محمد عبداللہ کو دیکھ لے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ سن 1932 میں علامہ سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ایک مقدمے کے سلسلے میں بہاول پور تشریف لائے تھے، جس کے محرکین میں حضرت درخواستی بھی شامل تھے۔ یہ مقدمہ ایک عورت نے اپنے شوہر کے مرزائی پتہ چل جانے کے بعد فسخ نکاح کے سلسلے میں عدالت میں دائر کیا تھا۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری نے بھرپور دلائل دیے، عدالت کو قائل ہونا پڑا اور عورت کو مرزائی شوہر سے نجات مل گئی۔ اس سفر کے دوران حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواستی علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے حفظ حدیث کے حوالے سے جب درخواستی صاحب سے احادیث سنی تو ان کو حافظ الحدیث کے لقب سے نوازا، جو بہت بڑا اعزاز ہے۔ آپ کو 1,00,000 سے زائد احادیث یاد تھیں۔ حضرت درخواستی رحمۃ اللہ علیہ کو سن 1962 میں
ولی کامل شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری کی وفات کے بعد علماء کرام نے اپنی عمارت کے لیے منتخب کیا۔ آپ نے سن 1962 سے لے کر سن 1994 تک 32 سال تک جمعیت کے امیر رہے اور تمام دینی مذہبی جماعتوں اور مدارس دنیا کی سرپرستی فرمائی۔ آپ نے تحریک نبوت سن 1953 اور تحریک نظام مصطفیٰ سن 1977 میں قائدانہ کردار ادا کیا اور مکمل سرپرستی فرمائی۔ آپ سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ دوستو، آپ رحمۃ اللہ علیہ محرم الحرام سن 1324 ہجری بمطابق سن 1906 بروز جمعرات کو درخواست ضلع رحمیار خان میں پیدا ہوئے۔ 11 سال کی عمر میں اپنے والد سے حفظ کیا۔ عربی اور فارسی کی تعلیم عالم دین مولانا عبدالغفور حاجی پوری اور مولانا محمد صدیق سے حاصل کی۔ پھر 18 سال کی عمر میں دورہ حدیث بھی مولانا صدیق سے ہی پڑھ کر سند فراغت حاصل کی۔ آپ نے درخواست میں مدرسہ مخزن العلوم قائم کر کے تدریس کا آغاز کیا اور 15 سال تک پڑھاتے رہے۔ دورہ حدیث کے علاوہ آپ سال شعبان و رمضان میں دورہ تفسیر پڑھاتے رہے۔ آپ خلیفہ غلام محمد دین پوری سے بیعت ہوئے اور انہی سے خلافت حاصل کی۔ آپ نے کئی رسالے لکھے جن میں مقدمۃ القرآن کے علاوہ کئی تقریریں بھی شائع کرائیں۔ آپ نے پاکستانی سیاست میں بہت کردار ادا کیا اور عرصہ دراز تک جمعیت علماء اسلام کے سرپرست اور قائد رہے۔ مشہور روایت کے مطابق آپ کو 40,000 احادیث بما سند و حدیث ازبر تھیں، جنہیں کبھی کبھی بڑے ولولے اور شوق کے ساتھ سنایا کرتے تھے۔ حافظ الحدیث شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ نے کم و بیش پون صدی تک پاکستان میں امت مسلمہ اور خاص طور پر علماء کرام اور دینی کارکنوں کی علمی و روحانی، دینی و فکری رہنمائی کی۔ لاکھوں لوگوں نے ان سے مختلف حوالوں سے استفادہ کیا ہے، جو بلا شبہ وطن عزیز کی علمی و دینی جد و جہد کی تاریخ کا ایک مستقل باب ہے۔ وہ ہزاروں علماء کرام کے استاد اور لاکھوں انسانوں کے دینی و روحانی مربی تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے متعدد دینی تحریکات کی جو قیادت اور سرپرستی فرمائی۔ صرف مولانا محمد عبداللہ درخواستی کا خصوصی ذوق دینی مدارس کا قیام اور ان کی سرپرستی تھا۔ جس علاقے میں جاتے وہاں معلوم کرتے کہ دینی تعلیم کا کوئی ادارہ موجود ہے۔ اگر یہ دیکھتے کہ وہ علاقہ دینی مکتب و مدرسے سے خالی ہے تو ان کی پہلی ترجیح یہ ہوتی تھی کہ علماء کرام اور اپنے عقیدت مندوں کو ترغیب دے کر مدرسہ قائم کراتے، پھر اس کی سرپرستی بھی کرتے۔ دینی اجتماعات میں ان کے بیانات دینی معلومات کے ساتھ ساتھ جذب و کیف کا حسین امتزاج ہوتے تھے۔ ان کا اوڑھنا بچھونا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ہوتا تھا، اور جس محفل میں ہوتے کوئی نہ کوئی حدیث سناتے، جبکہ عوامی بیانات میں تو روانی کے ساتھ احادیث پڑھتے جاتے تھے۔ ان کے بیانات میں جہاد اور دینی جد و جہد کا تذکرہ لازمی ہوتا تھا۔ وہ اپنے سامعین کو دینی جد و جہد میں کسی نہ کسی طرح شریک رہنے کی تلقین کرتے، علماء اور طلباء کو بطور خاص ابھارتے، انہیں مجمع میں کھڑا کر کے ان سے دینی جد و جہد کرنے کا وعدہ لیتے، اور بس اوقات علماء کرام اور کارکنوں کی حوصلہ افزائی کے لیے دستار بندی بھی فرماتے۔ افغانستان میں روسی استعمار کی عسکری یلغار کے بعد وہاں کے غیور علماء کرام نے علم بغاوت بلند کیا اور بیرونی جارحیت کے خلاف جہاد کا آغاز کیا، تو ان کی سرپرستی اور معاونت میں حضرت مولانا درخواستی پیش تھے۔ انہوں نے پورے ملک میں اس مقصد کے لیے جہاد کی آواز لگائی اور قبائلی علاقوں کے مسلسل دورے کر کے وہاں کے مسلمانوں اور علماء کرام کو جہاد افغانستان کی حمایت اور پشت پناہی کے لیے تیار کیا۔ روسی جارحیت کے خلاف جہاد افغانستان کی کامیابی میں، جہاں افغانستان، پاکستان اور دنیا بھر کے علماء کرام اور دینی کارکنوں کی قربانیاں اور محنت کار فرما ہے، وہاں حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواستی، حضرت مولانا عبدالحق اکوڑا کھٹک اور حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کی مسائی کو کلیدی حیثیت حاصل ہے، اور کوئی مورخ جہاد افغانستان کی تاریخ کو ان بزرگوں کے تذکرے کے بغیر مکمل نہیں کر سکتا۔ پاکستان میں تمام مکاتب فکر کے اکابر علماء کرام نے قرارداد مقاصد 22 دستوری نکات اور تحریک ختم نبوت کی صورت میں نفاذ اسلام کے جو دائرے متفقہ طور پر طے کیے تھے، حضرت درخواستی رحمۃ اللہ علیہ نے دینی جد و جہد کے اس طریقہ کار اور حدود کا زندگی بھر پہرا دیا، اور ان کی رہنمائی سرپرستی میں
نہ صرف قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا تاریخی فیصلہ ہوا، بلکہ دستور پاکستان میں نفاذ اسلام کی اصولی بنیادیں ہمیشہ کے لیے طے پا گئیں، جو بلا شبہ وطن عزیز میں نفاذ شریعت کی مضبوط اساس ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کے مسلم ممالک اور حکومتوں کے لیے نفاذ اسلام کے حوالے سے مشعل راہ ہیں۔ ملک کے اندر انہوں نے ہمیشہ پرامن اور قانونی جد و جہد کا طریقہ اپنایا اور اہل دین کو اسی کی تلقین کرتے رہے۔ وہ ہر موقع پر فرماتے کہ ہمارے اکابر نے دینی جد و جہد کا جو طریقہ کار طے کیا ہے اور جس انداز میں انہوں نے محنت کی ہے، ہمیں اسی کے مطابق چلنا ہوگا۔ اس سے ہٹ کر ہم اگر دینی جد و جہد کا کوئی اور راستہ اختیار کریں گے تو وہ ہمارے لیے کامیابی کا راستہ نہیں ہوگا۔ حافظ الحدیث حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی بھر قرآن و سنت اور دینی علوم کی مسلسل تعلیم دی۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ دینی جد و جہد میں حصہ لیتے رہے، روحانی مجالس آباد کرتے رہے، دین کی دعوت و تبلیغ کے کام کو آگے بڑھانے اور باطل تحریکات کے مقابلہ کرنے کے لیے علماء کرام، طلباء اور دینی کارکنوں کو تیار کرتے رہے اور ان کی سرپرستی فرماتے رہے۔ آج دینی جد و جہد کے حوالے سے فکری کی جو فضا پیدا کی جا رہی ہے اور طرح طرح کے فتنے ابھر رہے ہیں، اس میں حضرت درخواستی رحمۃ اللہ علیہ کے ذوق، فکر اور فیض کو عام کرنے اور نئی نسل کو ان بزرگوں سے متعارف کرانے کی پہلے سے زیادہ ضرورت ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ اپنے بزرگوں کا بار بار تذکرہ کریں اور ان کے فکر و ذوق کو عام کر کے نئی نسل کی صحیح رہنمائی کا اہتمام کریں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 19 ربیع الاول 1415 ہجری بمطابق 28 اگست سن 1994 کو وفات پائی۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق سے نوازے۔ دعا ہے اللہ پاک تمام اکابر کی قبور پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ آمین۔